بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام محرم الحرام اسپیشل کی آج کی اس آخری نشست میں آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ 9 روز مختلف موضوعات پر کربلا کو زیر بحث لایا گیا، جس میں درس کربلا، پیغام کربلا، شیر دل خاتون، معصوم شہید، کڑیل جوان شہید، علمدار شہید، اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے آئے ہیں۔ اور ہم آج اس آخری پروگرام میں ہم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کربلا ہماری زندگیوں پر کس طرح کے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ گویا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے کردار نے آج کے زمانے میں جس کردار کے ساتھ ہم جیتے ہیں، ہم ان سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں وہ کام کریں اور اپنے لیے ایسا مقام پیدا کریں، اپنے کردار کو اتنا بلند کریں کہ تاریخ جو ہے وہ ہمیں یاد رکھے۔ درس کربلا عصر حاضر کے تقاضے کے حوالے سے آج کی ہماری یہ نشست، جس میں علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے اختتامی سیشن میں ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب جی بہت شکریہ۔ چونکہ آج کا دن 10 محرم الحرام کیونکہ اس کو عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، روز عاشور، یعنی جو 10 روز ہیں جی، یکم سے 10ویں روز تک، جی جی، عاشورہ 10ویں روز، 10ویں روز۔ تو یقیناً یہ دن، کیونکہ عاشور کا مطلب ہی محشر ہے، تو محشر کہتے ہیں قیامت کو، قیامت والا دن محشر ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ 3 قسم کا عاشور ہے، ایک شب عاشور، ایک صبح عاشور اور ایک عصر عاشور۔ اللہ اکبر۔ دعا کرتے ہیں کہ ایسی تکلیف پھر کسی کو نہ ملے۔ بڑی آزمائش تھی حضرت، یہ بھی ہے جی کہ اللہ غم حسین کے علاوہ ہر غم جی، سے محفوظ۔ اور اس لیے دعا بھی اپنی دعاؤں میں کرتے ہیں کہ پروردگار اگر کوئی غم دے یا کوئی غم ہے تو چونکہ غم حسین سے بڑا تو کوئی غم نہیں ہے، ہمیں غم حسین دے اور باقی ہمیں اپنے غموں سے نجات عطا فرمائے۔ تو 3 قسم کے جو عاشور ہیں، شب عاشور، صبح عاشور اور عصر عاشور۔ چونکہ آج کا دن ایک قیامت کا دن ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ بہت بڑا ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ اس دن میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مثلا 2 محرم سے یہ قافلہ اور پھر وارد کربلا ہوا 2 محرم سے 10 محرم تک۔ دیکھیں، اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو 2 محرم میں جو کام 10 محرم کو ہوا وہ 2 محرم کو بھی ہو سکتا تھا، 3 کو بھی ہو سکتا تھا، 4 محرم کو، 5 محرم کو، 6 محرم کو، 7 محرم، 8 محرم گزر گئی، 9 گزر گئی، شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتل و غارت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اصلاح تھا اور لوگوں کو اس سے بچ جائیں، یعنی یہ نہ ہو، ہاں جی، میرے قتل سے بچ جائے، کیونکہ اگر میرے قتل میں ان کا ہاتھ آ گیا تو پھر قیامت والے دن یہ اپنے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ حجت کو تمام کرنے کے لیے آئے۔ امام صبر و رضا کے پیکر امام نے پڑاؤ ڈالا 2 محرم سے 10 محرم تک، تاکہ جو چیزیں، جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی، ان غلط فہمیوں کو آہستہ آہستہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی سیرت سے، اپنی محبت سے وہ اجاں کریں۔ اور اس سے فرق اتنا پڑا کہ صبح عاشور وہی حر تھا، آپ تاریخ کربلا پڑھیں، وہی حر تھا، وہی حر تھا، علیہ السلام ہو گیا جی، وہی حر تھا جو پہلے حر تھا، شہادت کے بعد علیہ السلام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آج اگر اتنی مضبوط نسبت ہے، جی مضبوط، جو اس بیلٹ میں آتا ہے، جو اس خیمے میں آتا ہے، اللہ اکبر، جو اس قیام کا جانثار بنتا ہے، وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ تو وہی حر تھا جس نے امام کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، وہی حر تھا جس نے 2 محرم کو خیمے وہاں سے ختم کروائے، وہی حر تھا جس نے 7 محرم کو پانی بند کروایا، یعنی وہی حر تھا۔ اور اس پورے سلسلے میں جو تاریخ میں بتاتی ہے کہ حر یہ کام تو کر رہا تھا لیکن اس کے اندر ایک بے چینی تھی،
اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہونے والا تھا، اس کے اندر ایک شعور بیدار ہو رہا تھا. اور وہ جو تاریخ میں ملتا ہے، وہ بار بار عمر ابن سعد کے پاس جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ واقعی ہم نے حسین ابن علی کو، فرزند رسول کو، جوان جنت کے سردار کو، سیدہ کے لختے جگر کو ہم نے واقعی قتل کر دینا. لیکن اس کے اندر وہ ایک چنگاری تھی شعور کی، اور وہ کیوں نہ ہو، اور امام حسین کی دعا ہی سے تو مارز وجود میں آیا. اگر اس کے پس منظر میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جب حج کے لیے جا رہے تھے دونوں شہزادے، راستے میں پڑاؤ ڈالا اور حور کے جو والدین تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. تو امام حسین بیمار ہوئے. امام حسن علیہ السلام نے ڈھکل باب کے دروازے پہ، اور ایک بوڑھا شخص نکلا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ امام نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ کچھ دیر کے لیے بیمار ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس ہم رکیں. تو انہوں نے اجازت دی. بس وہاں سے وہ ایک سلسلہ تھا. جب وہاں سے امام ٹھیک ہوئے تو حج کے لیے روانہ ہوئے، تو جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہاری حاجت ہے؟ انہوں نے کہا مولا اگر حاجت ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. پھر حج کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب وہ ایک مرتبہ امام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مدینے میں آئے تو پھر وہی راستے میں مولا کائنات سے ملاقات ہوئی، بات کھلی تو مولا نے فرمایا وہ تو میرے ہی شہزادے ہیں. اب یہ دو حور کے والدین تھے، یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام نے وہاں پہ ان کی خدمت کی اور مہمان نوازی فرمائی. اور جب یہ جانے لگا پھر امام نے فرمایا کہ اب تمہاری کوئی حاجت؟ تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ہم اتنا عرصہ گزر گیا، ہماری کوئی اولاد نہیں. تو اگر آپ دعا سے، جی ہاں آپ دعا فرمائیں، جی آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہیں پہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی اور خداوند عالم نے ان کو یہ بیٹا. لیکن چونکہ وہ کہتے تھے صحیح چیز بتائی نہیں گئی، لوگوں کو حقائق سے دور رکھا گیا. اس میں علامہ صاحب میں جو بات سمجھتا ہوں کمیونیکیشن نہیں تھا. مثلا آج دنیا کا کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے تو ودن اے سیکنڈس دنیا کے ہر مقام تک، وہاں تک جہاں تک آپ کی میری ایون سوچ میں نہیں. جی بالکل. کہاں 1445 میل کا فاصلہ، 41 میل کا فاصلہ، کہاں نان کمیونیکیشن زیرو لیول کے اوپر. وہاں کوئی کہیں کچھ ہوتا ہے تو اس کا آپ مطلب یہ بھی دیکھ لیں، ایون جب واقعہ سانحہ کربلا گزر رہا ہے تو ان چند فوجیوں کے جو اپنے جنرل کمانڈر کے وہاں پیچھے شہروں میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اتنی بڑی قیامت یہاں بالکل بالکل. مگر جو فی زمانہ جہاں ہم جی رہے ہیں آج تو کمیونیکیشن کا نظام ہے، آج تاریخ ہے، ہمارے پاس کتب ہے، ہمارے پاس جرائد ہے، رسائل شہادتیں ہیں، اتھارٹیز ہیں. آج کیا یہ پیغام اس طرح تیزی سے صورت کے ساتھ اپنا پھیل رہا ہے دنیا میں؟ کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے. جی یقیناً دیکھیں جیسے آپ کے اس چینل نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ انقلاب جو ہے، اسلامی انقلاب جو ہے، یہ حریت کا جو پیغام ہے، یہ انسانیت کا جو پیغام ہے، یہ قربانی کا جو پیغام ہے، یہ وہی پیغام نہیں جس کے لیے متعلق قرآن کا فدینہ بذبح عظیم، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قربانی کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، اور وہ قربانی تو کامیاب ہو گئی لیکن دمبا آ گیا. تو خدا نے اس قربانی کو فدینہ بذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. یہی وہ قربانی. لیکن چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن گیپ تھا، وہ سپیس تھا، وہ ویکیوم تھا، لوگوں کو صحیح معلومات نہیں تھی، ڈیزرٹ تھا، صحرا تھے، عرب تھا، فلاں تھا، کوفہ، اور پھر اتنی ساری جو منزلیں تھیں، اتنے سارے راستے میں جو شہر آ رہے تھے، لوگوں تک حقائق نہیں پہنچ سکتے تھے. اور اگر کسی تک پہنچے ان کو وہاں پہ کور کیا گیا، ان کو ہولڈ کر دیا گیا، آئسولیٹ کر دیا گیا. آئسولیشن کی وجہ سے وہ گیپ اور زیادہ بڑھا، لوگوں کو نہیں معلوم ہوا. حالانکہ کئی لوگ جانتے تھے لیکن وہ بہت پہلے دیکھا تھا مدینے میں آ کے، لیکن جب یہ سارا واقعہ ہو ان کو حقائق اصل میں صحیح میں معلوم نہیں تھے. تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جب بھی کبھی امام زادے کہیں کسی پرانے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، اگر ان کے ساتھ کہیں ان کا کہیں کراس بھی پڑا ہے تاریخ میں مختلف والے، تو ان کو پوچھنا پڑا ہے کہ بھی تم کون؟ چونکہ عاشورہ کا جو دن تھا اس کا امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت سے، اچھا یہ دن خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کا دن جانا جاتا ہے نا. کربلا میں ایک عزم و ہمت کا پیکر، ایک استقلال کا پیکر، ایک اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوا ایک ایسا شخص جو
دعا بھی کر رہا ہے، ظاہر ہے اپنے آل اولاد کو کون چاہتا ہے کہ اس طرح میرے سامنے، مگر پھر ایک رضا ہے اس رضا پر بھی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی علی اکبر کو تیار کرتے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم کو تیار کرتے ہیں، کبھی حضرت عباس کو بھیجتے ہیں، کبھی خیام کی طرف آتے ہیں، کبھی مقتل گاہ کی طرف آتے ہیں، کبھی چھوٹے معصوم کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی حوصلہ تو نہیں۔ جی بالکل، امام مظلوم کا اچھا سامنے کھڑی فوج بھی نظر آ رہی ہے، اچھا نکارک اذان بھی دی جا رہی ہے، اسی اذان کے وارثوں کو شہید کرنے کا تیاری بھی ہو رہی ہے۔ اور شہید علی اکبر کی اذان روز عاشور، صبح عاشور جب یہ پورے ہمارے روایت کا حصہ ہے تو وہ آغاز کرتا ہے روز عاشور کا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بعد اذان کے بعد سے آگے بھی تھوڑا سا ہمیں۔ جی بالکل، یہ جو صبح کی اذان تھی یہ ایک، چونکہ یہ آخری وہ اذان تھی شہزادے علی اکبر کی، اور امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے ایک مرتبہ اپنے نانا کی شبیہ کی، ان کے جو جملے نکلے اذان وہ امام سماعت فرماتے، اور فرمایا اے علی اکبر بیٹا، آج تمہارا بابا چاہتا ہے کہ آج فجر کی اذان تم دو۔ اور شہزادے علی اکبر جب گلدستہ اذان پہ آئے اور ادھر اذان اللہ اکبر کہا تو ادھر بیویوں کا دل، وہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ یہ علی اکبر کی اذان، ایسا لگ رہا ہے یہ آخری اذان ہے۔ ادھر بیبیوں گریہ کر رہی ہیں، آج کا تیسرا دن ہے، جی 10ویں کا دن ہے، 10ویں کا روز ہے، بالکل 7 سے بندش ہوئی پانی کی، اللہ اکبر، اور وہ ہم شکل پیغمبر ہم شکل اذان دینے آئے، اور وہ کیا ایک بڑا مشہور و معروف مصرع ہے کہ ہم شکل پیغمبر کو ہم شکل برچھی سے مٹھا ڈالا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے، ذرا بیان فرمائیے گا اس واقعے کو۔ دیکھیں اذان دے رہے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام، ادھر وضو کر رہے تھے، اور وضو نہیں تیمم فرما رہے تھے، پانی تو تھا نہیں، تیمم فرما رہے تھے۔ ادھر حبیب بن مظاہر جماعت تیار ہے، حبیب بن مظاہر نے اقامت فرمائی، ادھر اقامت، امام نے نماز شروع کی، نماز مکمل ہوئی، جیسے ہی نماز مکمل ہوئی فرمایا اے میرے جانثارو، میری ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ اب ہر جانثار نے جب امام علیہ السلام کی دونوں انگلی کے درمیان میں دیکھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر صحابی امام حسین علیہ السلام کو، ہر جانثار امام حسین علیہ السلام کو امام کی انگلیوں میں اپنا جنت کا مقام نظر آیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں امام کے اصحاب پر، میں سلام پیش کرتا ہوں امام حسین کی عزت و عظمت پر، میں سلام پیش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی پر، کہ جنہوں نے اتنی مشکلات کے اندر بھی اپنے سپاہیوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو حوصلہ دیا، جو استقلال دی، جو ہمت دی ہے، خدا کی قسم نہ اس سے پہلے کوئی ہوئی تھی نہ اس کے بعد کوئی ہوگی۔ اور پھر وہ آپ اکثر شعر سنتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوا بس کربلا کے بعد۔ یعنی شعر اس طرح بھی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن میرے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے لاہور میں کہ دیکھیں ایک ہی کربلا تھی اور ایک ہی حسین تھے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا۔ میرے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعر ایسے ہے، قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ کیونکہ اگر حسین اس کے بعد ہوتا تو پھر کوئی کربلا ہوتی، حسین ایک تھا، اس لیے کربلا بھی وہ ایک ہے جو حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ ایک ہی کربلا ہے، کیونکہ حسین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام اسپیشل کے سلسلے کی آج کی آخری نشست ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلیں، حق کے راستے کو اختیار کریں، اور باطل کے سامنے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو غم حسین کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ نگہبان۔